ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک آ گیا۔ رمضان المبارک تو ہر سال آتا رہے گا، لیکن پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پچھلے رمضان کے اختتام میں ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ یا اللہ، اس رمضان المبارک میں جو کمی کوتاہی ہوئی، یقیناً ہوئی، جیسا عبادت کرنے کا حق تھا ویسے عبادت نہیں کر سکے۔ اگر اللہ تعالی ہماری زندگی میں پھر رمضان المبارک آ گیا تو ہم اس کا ضرور احترام کریں گے، حد الوسع کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک لے آیا، اور ہم اس کی قدر کریں، اس کے وقت کو ضائع نہ کریں، اس کا ایک ایک لمحہ ہم جو ہے وہ قیمتی بنائیں۔ یہ نیکیوں کا موسم آ گیا، یہ نیکیوں کا بہار آ گئی۔ تو محترم سامعین، رمضان المبارک کے لیے خصوصی یہ سلسلہ شروع کیا ہے رمضان کے دنوں میں۔ رمضان کے فضائل، مسائل، انشاءاللہ قرآن کے فضائل، تراویح کے فضائل، مسائل، صدقۃ الفطر کے فضائل اور مسائل، اعتکاف کے فضائل اور مسائل، اور عید کے فضائل اور مسائل، اور جناب اعلیٰ جو بھی ضرورت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ میں ڈالا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج ابتدا میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں کیا، نماز کو فرض کیوں کیا، زکوٰۃ کو فرض کیوں کیا، حج کو فرض کیوں کیا، ان کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے بھی پیدا فرمایا۔ قرآن میں آیا کہ من ماء مہین، انسان کو پیدا کیا ایک جو ہے یعنی توہین والے پانی سے، ناپاک پانی سے پیدا فرمایا۔ کہیں فرمایا خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا فرمایا۔ کہیں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، جو پکی ہوئی ٹھیکری ہے اس طرح سے پیدا فرمایا۔ کسی جگہ فرمایا کہ انسان کو ہوا سے پیدا کیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک روح ہے۔ تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ ان 4 چیزوں کی خامی انسان میں ظاہر ہونے لگی۔ مثال کے طور پر پانی سے پیدا فرمایا، تو پانی کی خاصیت ہے بے صبری۔ اس میں صبر نہیں ہے۔ جس برتن میں ہو، تھوڑا سا لیک ہو جائے تو پانی چلا جائے گا، اور تھوڑا سا برتن ٹیڑھا ہو تو یہ صبر نہیں کرے گا، گر جائے گا۔ اور اس میں ایک خامی یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا مقابلہ کوئی نہ کرے، میرے سامنے جو آئے میں اس کو بہا کے لے جاؤں، میرے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہرے، کسی کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتا۔ تو یہ ہے پانی کی خاصیت۔ اور جب انسان میں یہ خاصیت ظاہر ہونے لگی تو یہ تو انسان کی شرف کے خلاف ہے کہ انسان ہو اور بے صبرہ ہو، انسان ہو اور کسی کو سامنے برداشت نہ کر سکے، تو یہ تو اچھی بات نہیں بھئی، یہ انسان کے شایان نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا کہ بھئی روزہ جو ہے وہ انسان کو صبر سکھاتا ہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے کہ کھانا پینا، فضول بولنا، مقصد غیبت کرنا، گالی نکالنا، روزہ روکتا ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ پیاس لگی ہے تو انسان بیٹھا ہوا ہے کہ اذان ہوگی تو پانی پیوں گا، بھوک لگی ہے بیٹھا ہوا ہے کہ اذان ہوگی تو کھانا کھاؤں گا، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے میں روزے سے ہوں بھائی، میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس طریقے سے روزہ جو ہے وہ صبر سکھاتا ہے، اور یعنی اس کی خامی کا علاج اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر کے اس کا علاج کیا۔ اور نماز، انسان آگ سے بھی پیدا ہے، آگ کی خوبی ہے تکبر، تو جتنا آگ جلا کر اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرو، آگ اوپر سر اٹھاتی ہے، اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اللہ پاک نے نماز کو فرض کیا کہ تو نماز پڑھ، زمین پر سجدہ کر اور اللہ کے سامنے اعتراف کر، سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو اعلیٰ ہے، تو بڑی شان والا ہے، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں۔ زمین پہ ماتھا رکھ کے انسان اعتراف کرتا ہے تو اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس سے انکساری پیدا ہوتی ہے، وہ جو تکبر ہے اور وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکبر والی خامی کا علاج نماز فرض کر کے کیا۔ اور تیسری چیز ہوا جو ہے وہ اوپر اڑنا چاہتی ہے، کہتی ہے درخت کے بھی اوپر میں ہوں، اور جناب اعلیٰ پہاڑ کے اوپر میں ہوں، عمارت کے اوپر میں ہوں، سب سے اونچی میں رہوں، وہ اونچا اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس کی خامی جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان میں ایک بیماری آتی ہے جس کو کہتے ہیں حب جاہ، کہ میں بڑا ہو جاؤں۔ تو جو بستی میں ہے وہ کہتا ہے بستی کا وڈیرا میں بن جاؤں، چیئرمین میں بن جاؤں، ناظم میں بن جاؤں۔ اس سے آگے کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے ایم پی اے میں بن جاؤں، MNA میں بن جاؤں، وزیر اعظم میں بن جاؤں، صدر میں بن جاؤں۔ صدر بھی بن جائے تو اس کی حب جاہ ختم نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ساری کائنات کا، ساری دنیا کا صدر میں ہوں۔ تو یہ ایک انسان کے اندر بیماری ہے جس کو کہتے ہیں حب جاہ، بڑا بننا، کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے خوبصورت ہوں، میری اہمیت کیوں نہیں، لوگ مجھے کیوں نہیں بڑا سمجھتے۔ تو اللہ پاک نے حج فرض کر دیا کہ دیکھو میرے گھر آ جاؤ، سارے ایک کپڑا پہن کر، چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ایک کپڑا پہن کر آؤ، تو ایک جیسی جوتی پہن کر آؤ، اور سر ننگے آ جاؤ، سب کا ایک لباس ہو، امیر ہے تو بھی ایک لباس، غریب ہے تو بھی ایک لباس، امیر کا لباس قیمتی نہیں رکھا تو سب کا برابر، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، امیر بھی غریب بھی، ایک ہی احکام ہے سب کے لیے، امیر کے لیے بھی غریب کے لیے، کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے اللہ کے گھر میں۔ تو وہاں سب امیر بھی برابر، غریب بھی برابر، قانون بھی برابر، احکامات بھی برابر، اللہ کی نظر میں بھی برابر، ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ جب اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، اللہ کے ہاں سب کے قانون برابر ہیں، تو اللہ کے بندے تو سارے برابر ہیں، اب بڑا بننے کی خواہش رکھنا تو فضول ہے۔ اصل تو انسان کا جو ہے وہ معیار اللہ کے سامنے ہے، بس انسان اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ عزیز ہو، اللہ کو پیارا ہو، اللہ کے سامنے اس کی عزت ہو، تو یہ ہے اصل۔ تو باقی تو یہ فضولیات ہیں، یہ آوارے خیال ہیں، آوارے وہم و گمان ہیں۔ تو انسان جب وہاں جاتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے تو یہ حب جاہ ختم ہو جاتی ہے، یہ بیماری بھی جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی کی خاصیت ہے لالچ، طمع، حرص۔ مٹی میں جو چیز آ جائے وہ کہتی ہے میں اس کو کھا جاؤں،
لکڑ آ جائے کھا جاؤں، لوہا آ جائے کھا جاؤں، پتھر آ جائے کھا جاؤں، میرے اندر جو چیز بھی آئے میں کھا جاؤں۔ تو انسان کے اندر بھی یہ لالچ ہونے لگی کہ میں سب کچھ کھا جاؤں، اپنا مال بھی کھا جاؤں، لوگوں کا بھی کھا جاؤں، ایسے نہیں ہے تو چوری کر کے کھا جاؤں، چوری نہیں ہوتی تو ڈکیتی مار کے کھا جاؤں، فراڈ کر کے کھا جاؤں، چھین کے کھا جاؤں۔ تو انسان کے اندر یہ لالچ آ جاتی ہے، تو یہ انسان لالچی بن جاتا ہے۔ تو یہ خامی ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ہو اور لالچی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ تو زکوٰۃ فرض کر کے فرمایا کہ اپنے مال میں سے کچھ غریبوں کو بھی دے، ان کا بھی حصہ ہے، 2.5% زکوٰۃ دے۔ تو زکوٰۃ دے گا، تیرے دل سے مال کی محبت نکلے گی، زکوٰۃ دے گا تو تو دینے کا عادی بنے گا، زکوٰۃ دے گا پھر عشر بھی دے گا، پھر سب چیز آسان ہوگی، صدقہ و خیرات بھی کرے گا۔ تو آپ کے دل میں لوگوں کی ضرورت اہمیت آئے گی، تو تیرے دل سے یہ دنیا کی محبت جو ہے وہ نکل جائے گی، لالچ نکل جائے گی، طمع اور حرص نکل جائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی تخلیق ہے 4 عناصر، یعنی 4 بنیادی چیزیں۔ تو 4 بنیادی چیزیں یہی تھیں: پانی، آگ، ہوا اور مٹی۔ تو اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد بھی 4 چیزوں پر رکھی ہے، لیکن حدیث میں 5 چیزوں کا لفظ ہے: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے توحید۔ توحید ان 4 چیزوں کا بنیادی ستون ہے۔ جس طرح خیمے کے 4 پلر ہوتے ہیں 4 کونے میں، اور درمیان میں ایک ہوتا ہے، تو وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، یہ درمیان میں ہے، یہ ساروں پر محیط ہے۔ اصل وہ 4 ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ یہ 4 بیماریاں ہمیں نہ ہوں، یہ 4 خامیاں ہمارے اندر نہ ہوں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ نے ان چیزوں سے ہمارا علاج کیا۔ تو انشاءاللہ آگے بات رہے گی، تو جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق جو بات ہوگی کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔